بھائی کیا ہوا؟ مجھے نماز پڑھنے سے کیوں روکا آپ نے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری اس مسجد میں نماز پڑھنے کی؟ بھائی یہ آپ کی مسجد کیسے ہوئی؟ یہ تو اللہ پاک کا گھر ہے اور یہاں آ کے کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن تم یہاں ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن بھائی مجھے وجہ تو بتاؤ، میں یہاں کیوں نہیں نماز پڑھ سکتا؟ تم ہماری مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم ہماری مسلک کے نہیں ہو۔ بھائی افسوس ہے آپ کی سوچ پہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آ کے تو کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، دفع ہوئی یہاں سے۔ آئندہ ہماری مسجد میں پاؤں رکھا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہ بندہ مسجد سے روتے ہوئے کیوں آ رہا ہے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، بھائی جان۔ جی امام صاحب۔ بھائی جان ابھی نماز کا ٹائم شروع ہوا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو اور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ امام صاحب میں آپ کو اپنی پریشانی نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو اندر میرے ساتھ ہوا۔ مسجد میں ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ امام صاحب اندر مسجد میں میرے ساتھ یہ تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ امام صاحب نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں تو آپ کے مسلک کا ہی نہیں ہوں، ایسا نہ ہو میرے ساتھ کچھ اور ہو جائے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کو میں خود دیکھ لیتا ہوں، آپ جا کے اذان پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہیں میں نے اسے نماز سے روکا اور اس نے آ کر اذان دینی شروع کر دی، اب بھی اس کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا اور تیری ہمت کیسے ہوئی اذان دینے کی؟ رکو، اس کو اذان دینے کے لیے میں نے بولا تھا۔ آپ صاحب کچھ خیال کریں، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، میں نے اسے نماز پڑھنے سے روکا، اپنے اس کو اذان دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ بھائی جان آپ میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی آواز کو دھیما کریں، مسجد کا احترام کریں۔ آپ نے اس بھائی کو مسجد سے نکال کے اچھا نہیں کیا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آ کے کوئی بھی مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ امام صاحب کیسی بیکی باتیں کر رہے ہو؟ آپ بھی اس کی سائڈ لے رہے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ امام صاحب میری مانے آپ اسے مسجد سے باہر نکال دیں۔ مجھے پتہ ہے یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے مگر ہے تو مسلمان نا۔ یہ سب مسلک کا کھیل ہم لوگوں نے خود بنایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ شہزاد بھائی اب بتاؤ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ہر مسلمان کو عبادت کرنے کا حق ہے، نہ کہ کسی ایک مسلک کے بندے کو۔ شہزاد بھائی آپ ان باتوں سے باہر نکلیں، ایسی باتیں ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ امام صاحب مجھے معاف کر دے، مجھے واقعی ان باتوں کا علم نہیں تھا، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے یہ سب کیا۔ امام صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دے۔ بھائی آپ معافی مجھ سے نہ مانگے، ان بھائی سے مانگے۔ شہزاد بھائی آپ معافی نہ مانگے، اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بھائی جان نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔